پاکستان میں بیسکلی ایک دو فیکٹرز یا فورسز جو ہیں وہ رول پلے کرتی ہیں سب چیزوں کو شیپ اپ کرنے میں. اکانومی کے میٹرز ہوں, پالیٹکس کے میٹر ہوں. اس میں ایک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور ایٹ لارج ہے امریکہ. امریکہ جو ہے وہ صرف پاکستان کے معاملے میں نہیں, ایک سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے اور یو ایس آر کے ڈسانٹیگریشن کے بعد سے ایک سپر پاور کی اس کی حیثیت ہے. جب سے یو ایس آر ٹوٹ گیا تو پھر امریکہ ہی امریکہ کلی رہ گیا. تو سپر پاور کی پاور یہ ہوتی ہے کہ موریلٹی کا بھی سٹینڈرڈ اس کے پاس ہوتا ہے. مطلب اگر سپر پاور کسی غنڈے کو بھی کہہ دے کہ جی جیسے لیبیا کو بھی اگر کہہ دے, لیبیا کے زمانے میں سینکشن میں رہا, اگر یہ بھی کہہ دے نا کہ یہ اب ٹھیک لوگ ہیں, دے آر گڈ بوائز, تو پوری دنیا ماننے مجبور ہو جاتی ہے. اور اگر اچھے سے اچھوں کو بھی اگر وہ برا کہہ دے تو دنیا اس کو بھی برا ماننے مجبور ہوتی ہے, کیونکہ سپر پاور جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہولڈ کرتی ہے موریلٹی کا. تو پاکستان میں سپر پاور کی طرف جو لاسٹ دیکھنا شروع کیا وہ تھے عمران خان صاحب. انہوں نے پاپولیرٹی تو لی ان کے خلاف بغاوت کر کے کہ جی امریکہ کے خلاف امریکہ کا جو سٹیٹس کو ہے کہ امریکہ پاکستان کی فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو, سیاست کو, ووٹ آف نو کانفیڈنس سب کو کنٹرول کرتا ہے. جو بیانیہ انہوں نے بنایا, جو گھڑا انہوں نے بیانیہ, وہ انہوں نے پہلے تو وہ کیا, لیکن اس کے بعد ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ نہیں بھائی امریکہ سے پنگا تو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے اور امریکہ کے سے کو ساتھ ملا کے آگے جا سکتے ہیں. تو پھر امریکہ میں لابی گروپس ہائر کیے گئے جن کا کام یہ تھا کہ ٹویٹس کر کے ان کے سینیٹرز کو, ان کے کانگریس مین کو ٹویٹس سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ عمران خان صاحب کے وہ تعلقات ٹھیک کیے جائیں جو انہوں نے اپنے آزادی والے اور غلامی والے نعروں کے اندر جو ہے خراب کر دیا تھا جن کو. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اس میں کچھ کامیابی ملی تحریک انصاف کو. سینیٹرز کے 80, 90, 100 سینیٹرز جو انہوں نے قراردادیں پیش کی پاکستان کی ہیومن رائٹس کو لے کے, عمران خان کی گرفتاری کو لے کر, کوئی عمران ریلیز ٹویٹ کر رہا ہے ان کا سینیٹر کوئی کچھ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امید بند گئی تحریک انصاف کو کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جب آئیں گے تو پتہ صاف ہو جائے گا شہباز حکومت کا, اور اس کے بعد جو ہے عمران خان کے لیے جیل کے دروازے یوں ٹھک کر کے کھل جائیں گے اور عمران باہر ہوں گے. آج ایک بڑی ہیوج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو پاکستان کی ہیں, وہ تمام سیاسی پارٹیاں بالخصوص تحریک انصاف, وہ تمام نئی آنے والی سیاسی پارٹیاں جو امریکہ کی طرف دیکھتی ہیں کہ امریکہ یا ہیومن رائٹس پاکستان کے اس کے اوپر اس حکومت سے ڈائلاگ کرے گا, یا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو چھڑی دے گا, سٹک دے گا کہ جی پاکستان کی ہیومن رائٹس بڑے خراب ہیں, یہاں پہ سیاسی قیدی اندر ہیں, یہاں پہ چار دیواری کا تقدس نہیں ہو رہا. یا تحریک انصاف والے سمجھتے تھے کہ امریکہ جو ہے عمران خان کے لیے سٹینڈ لے گا ٹرمپ جو ہے. ان کے لیے بری خبر ہے کیونکہ ٹرمپ نے جو ہے وہ حکومت کو بہت مبارکباد دی ہے, پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے. اور شکریہ جو ہے وہ کس طرح ادا کیا, کیوں ادا کیا, وہ پہلے آپ خود اس کی زبانی سن لیں ان کی, ٹرمپ صاحب کی, پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور ویسے کارنامہ تو سارا پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کا ہے کہ جو بلوچستان سے متصل جو بارڈر ہے ہماری افغانستان, بلوچستان سے جو افغانستان کو بارڈر لگتی ہے, وہاں سے دہشت گرد کو پکڑا گیا, اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا. داعش کا دہشت گرد جو تھا کریڈٹ ہو جاتا ہے فوج کو اور آئی ایس آئی کو. لیکن شہباز شریف صاحب کس طرح پیچھے رہ سکتے تھے بھائی اس موقع پہ. انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وی تھینک یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ فار ایکنالوجنگ اینڈ اپریشیٹنگ پاکستان رول اینڈ سپورٹ ان کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس اکراس دا ریجن. ٹھیک ہے, بات بھی صحیح ہے, اور اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں. تو بارش یا اولے پڑ گئے ہیں اس وقت ان لوگوں پہ جو امریکہ سے آس لگائے بیٹھے ہیں. میرے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب موجود ہیں. شاہد بھائی, آپ نے تو کوئی آس نہیں لگا لی اپنی پارٹی کے لیے امریکہ سے, کیونکہ آج کا دن تو اچھا نہیں ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو امریکہ سے آس لگائے بیٹھے تھے. آپ نے تو نہیں آس لگائی تھی؟ نہیں, امریکہ سے جو بھی آس لگائے بیٹھا رہا ہے پاکستان میں, نقصان ہی اٹھایا اس نے ماضی میں, کوئی نئی بات نہیں ہے. صحیح ہے. تو سر یہ ہم امریکہ سے آس لگاتے ہیں اگر تو سپر پاور کی وجہ سے لگاتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کو لے کر بھی, لیکن آپ پرائم منسٹر رہے, آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہر کنٹری کا اپنا انٹرسٹ ہے. تو آج جو ٹرمپ نے بیان دیا, جو شکریہ ادا کیا, جس پہ شہباز شریف صاحب بہت انہوں نے بھی شکریہ کا کاؤنٹر میسج کیا, اس کو سگنیفیکنس کیا ہے پاکستان کے لیے یا امریکہ کے لیے, کیا سگنیفیکنس ہوگی شہباز شریف صاحب کی حکومت کی اس واقعے کے بعد؟ دیکھیں, یہاں حکومت کے سگنیفیکنس کا کوئی تعلق میرے خیال میں نہیں ہے. یہ امریکہ کے خلاف ایک بامبنگ ہوئی تھی, انہوں نے کسی پر الزام لگایا تھا, میں نام بھول گیا ہوں جو بھی آیا ہے, تو اس کو اگر حکومت پاکستان نے گرفتار کیا تو اس بات کو اکنالج کیا ہے محمد شریف اللہ ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. یہ بات اسی حد تک رہے گی,
اس کا کوئی لانگ ٹرم ویلیو میں نہیں سمجھتا ہوں پاکستان امریکہ ریلیشن شپ پر ہے. یہ اسپیشلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پریزیڈنسی ہے، یہ بڑی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپس ہیں. یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بدل جاتی ہیں. آپ نے یوکرین کی حالت دیکھ لی ہے. جی جی. تو اس لیے ہمیں اپنے گھر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں اتفاق ہوگا تو دوسرے بھی آپ کی عزت کریں گے. بالکل صحیح. مفتاح بھائی، آپ نے تو بڑا کلوز کام کیا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. اس وقت شہباز شریف صاحب کا ایکسائٹمنٹ کا لیول بڑا ہائی نہیں ہوگا کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ آ کر کوئی ہیومن رائٹس کو لے کر، کوئی تحریک انصاف کو لے کر، کوئی عمران خان کو لے کر بات کریں گے، لیکن جو پہلی بات انہوں نے کی اس میں ٹھیک ہے، وہ شاہد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک معاملہ ایسا ہو گیا کہ جس میں دہشت گرد، کیونکہ لیکن اس سے پہلے ٹرمپ نے عمران کو سامنے بٹھا کے ایز پرائم منسٹر بڑی تنقید بھی کی تھی کہ ہم نے اربوں ڈالر دیے اور اس کے بعد ہوتا کیا تھا ہمارے ساتھ کہ ہمیں ڈبل کراس یہ وہ کیا جاتا رہا، ہمارا کام نہیں ہوتا رہا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب کا یہ ٹویٹ جو ہے یہ ان کو تھوڑا ریلیف دے رہا ہے، یا ٹرمپ کا کہنا ان کو کوئی ریلیف دے گا جتنا آپ شہباز صاحب کو سمجھتے ہیں یا نہیں؟ I think so. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جو ڈر لگا ہوا تھا حکومت کو، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی ٹاک شروع کر دی تھی اپوزیشن سے کہ یار کوئی ٹرمپ صاحب آ کے کوئی ایسا بیان دے دیں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور کوئی ٹویٹ کر دیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کی سیفٹی کری. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اناگوریشن میں محسن نقوی صاحب بھی گئے تھے اور بات چیت بھی ہوئی، کوشش بھی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان کو یہ لگ گیا ہے، 2-3 مہینے ہو گئے، کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے جس کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد ایک ہسٹری بھی ہے. دیکھیں جب خان صاحب کو نکالا گیا تھا تو انہوں نے کہا امریکی غلامی نامنظور، وہ بڑا امریکہ کے اوپر تنقید کرا، اور پھر اسی امریکہ سے آس لگا کے بیٹھیں. تو ہم لوگ یہ کہتے تھے اکثر کہ امریکہ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ پاکستانی ریاست سے ہے، کسی فرد سے نہیں ہے. اور یہ جو بات شاہد صاحب نے کی ہے یہ بڑی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. امریکہ سے جب پاکستان نے بھی اگر کوئی امید لگائی ہے تو وہ پاکستان کی بھی امید جو ہے اس پہ پانی پھرا ہے. اور ابھی تو یہ ایک دیکھیں اس میں 2 عنصر ہے. ایک تو یہ کہ یہ بائیڈن کی کرٹیسزم کرنا تھا کیونکہ یہ جو 12-13 امریکی فوجی مرے تھے یہ بائیڈن کے زمانے میں. اس کو شرمناک کہا گیا، اس ایگزٹ کو بھی شرمناک کہا تھا ٹرمپ نے پہلے. جی دیٹس رائٹ. اچھا، نمبر 1. اور نمبر 2 کہ اب یہ جو نیکسٹ ہے نا ان کا، وہ جو ایک آفریدی ہے، ڈاکٹر آفریدی، جو میڈیکل ڈاکٹر ہے، جس کو اسامہ بن لادن کو پکڑ. جی امریکہ کی ایک بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ اس کو جو ہے وہ چھڑوا لیا جائے، اور میرے خیال سے اس پہ بھی شاید پریشر آ سکتا ہے. اچھا، یہ آپ نے بات کی ہے، میں جانا چاہ رہا تھا اپنا شاہد صاحب آپ کی طرف دوسرے سوالوں کی طرف، لیکن تھوڑا اس کا بتا دیجیے. آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، آپ کے دور میں کبھی اس طرح کا پریشر آیا کہ شکیل آفریدی کو چھوڑا جائے امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیں یہ بات، اس پہ بات کرنا مناسب نہیں ہوگا. اچھا، اس پہ متعدد بار بات ہوئی ہے لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانا مناسب نہیں ہوگا. ایک ہماری گورنمنٹ کے بعد کچھ کوششیں ہوئی ہیں کہ شکیل آفریدی کا جو معاملہ ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ ایک قسم کا منسلک کیا جائے اور ایک کے بدلے میں دوسرے کو رہا کیا جائے. تو اس پر ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اب چونکہ نئی ٹرمپ گورنمنٹ آئی ہے تو یہ حکومت کی اپنی مرضی ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت لمبے عرصے سے وہاں پر قید تنہائی میں ہیں. وہ اسپتال میں ہیں لیکن مشکل حالات میں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ کوشش کرنی چاہیے اس معاملے